السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 6۔ قال اخبرنی ابو نضر محمد بن یوسف الفقیہ قال حدثنا ابراہیم بن اسماعیل العنبری قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سيدنا ومحبوبنا ففقيه الامه ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اذنب العبد، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل میں سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ نام ہی سیاہی کا ہے، گناہ نام ہی اندھیرے کا ہے، گناہ نام ہی جہنم کا ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل پر نقطے سیاہ کلر میں اللہ کی طرف سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل انسان کا دل فطرت پر ہوتا ہے، یہ گناہ کر کر کے دل کو فطرت سے دور کرتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے دل کتنے سیاہ ہو چکے ہیں، اور اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ منور کریں، اللہ کی محبت کے ساتھ ہم اپنے دلوں کو منور کریں۔ اذا اذنب العبد، جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ نکت فی قلبی نکتۃ سوداء، اس کے دل میں سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کرتا ہے، انسان نے گناہ کیا، توبہ کر گیا، سُکِلَ مِنْہا، وہ نقطہ جو سیاہ لگا تھا وہ ختم کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل پر لگے نقطے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام ابن رجب الحنبلی نے اپنی کتاب الجامع جامع العلوم والحکم کے اندر بڑی مفصل بحث کی ہے اس مسئلہ میں کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اور یہی قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، ائمہ محدثین کا راجح یہی موقف ہے۔ فَإِنْ عَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے، زادت، وہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ گناہ کرنے سے ایمان زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل پر نقطے زیادہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حتی تعظم فی قلبی، یہاں تک کہ وہ دل پر بہت زیادہ نقطے لگ جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ فذاک الران الذی ذکرہ اللہ عز وجل، اصل یہ وہی ران ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم۔ اب ران کا مطلب کیا ہے؟ ران کا مطلب ہے مہر۔ یہ وہی مہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے۔
اللہ اکبر. رانا ای تبع و خاتمہ یعنی مہر. امام فرا نے کہا ہے معانی القرآن میں جلد 3 صفحہ 246 میں امام فرا کہتے ہیں کثرت المعاصی والذنوب منہم فاحاطت بقلوبہم فذلک الرین علیہا. جب نافرمانیاں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، تو یہ گناہ، یہ نافرمانیاں دل کو گھیر لیتی ہیں. اللہ اکبر. دل کو جکڑ لیتی ہیں، دل کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتی، دل کو گناہوں کی لذت میں پھنسا دیتی ہیں، دل کو شیطانی وسوسوں میں پھنسا دیتی ہیں، دل کو جھوٹی خواہشات کا دل دادا بنا دیتی ہیں، دل کو اللہ سے، عبادت سے، نیکی سے، قرآن کی تلاوت سے، صدقہ خیرات سے محروم کر دیتی ہیں. دل پر اتنا شیطانی اثر ہو جاتا ہے، اتنا شیطان غالب آ جاتا ہے، گناہوں کے ذریعے گناہ کرواتا رہتا ہے، اتنا غالب آ جاتا ہے کہ دل پر حکومت شیطان کی ہو جاتی ہے. وہ انسان 24 گھنٹہ گناہوں کا دل دادا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. فذلک الرین علیہا. یہ ہے رین. کیا مطلب؟ یہ رین، یہ مہر لگ جاتی ہے، یعنی مہر لگ کے یہ پکی بات ہوگی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا. یہ انسان اتنا گنہگار ہو چکا ہے، اتنا مجرم اور پاپی بن چکا ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام حاکم اپنے منہج کے مطابق حکم لگاتے ہیں ھذا حدیث لم یخرج فی الصحیحین. یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں نکالی گئی. وقد احتج مسلم باحادیث للقعقاع بن حکیم عن ابی صالح. اور امام مسلم نے قعقاع بن حکیم کی احادیث سے اپنی صحیح مسلم میں حجت پکڑی ہے. ماشاء اللہ. پہلی بات، اس کی سند قوی ہے. ابو خالد الاحمر کی وجہ سے ان کا نام سلیمان بن حبان ہے. اللہ اکبر. ابو قریب کا نام محمد بن العلا ہے. ابو صالح کا نام ذکوان السمان ہے. یہ حدیث مصدرک حاکم میں ایک اور سند سے آگے بھی آ رہی ہے. مصدرک حاکم حدیث نمبر 3952 ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث ابن ماجہ 4244، سنن ترمذی 3334 وغیرہ میں بھی ہے. اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے 930 نمبر حدیث، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ران بعض علماء نے اس سے مراد زنگ لیا ہے. زنگ یعنی جب لوہا وغیرہ کہیں پڑا رہے تو وہ بعد میں زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. وہی مطلب انسان گناہ کر کے دل بیکار ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو انسان کو توبہ بہت جلدی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ اکبر، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت، یہ فرق یہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے ذکر میں ہے، توبہ استغفار میں ہے، موت کو یاد کرنے میں ہے، صدقہ خیرات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ پر محدثین نے، شارحین نے، فقہا نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم الجوزیہ نے اپنی یہ کتاب میں گناہ چھوڑنے کے 50 طریقے لکھے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، لمبا عرصہ پہلے 20 سال پہلے میں نے کتاب لکھی نصیحت میرا سلاف کی۔ اس میں میں نے ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب سے ان 50 طریقوں کا خلاصہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے 50 طریقے۔ جب انسان نیت کر لے، تہیہ کر لے میں نے گناہ چھوڑنے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ میری یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور یہ بہت پڑھنے والی ہے۔ صحابہ کرام، محدثین، علماء نے جو اپنے طلبہ کو نصیحتیں کی، بیٹیوں کو شادی کے موقع پہ خاص کر نصیحتیں کی، حکمرانوں کو نصیحتیں کی، اللہ اکبر، نوجوانوں کو نصیحتیں کی، تاجروں کو، وکیلوں کو، ججوں کو، ہر شعبہ کے لوگوں کو جو نصیحتیں کی، وہ میں نے الگ الگ باب بنا کے ان میں جمع کی ہیں۔ یہ ضرور پڑھیں، یہ کتاب دستیاب ہے، اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کا خاصہ ہے اگر یہ بار بار کیا جائے اور توبہ نہ کی جائے تو آخر کار یہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔